علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی، سجادہ نشیں آستانیہ عالیہ غوثیہ مہریہ گلڑا شریف، اپنے رسالے لفظ اللہ کی تحقیق میں اسم اعظم ذات اللہ لفظ کی حقیقت تفصیل سے بتاتے ہیں۔ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے تفصیلی اسم اعظم اللہ کی تحقیق کی ہے۔ میں نے یہ پڑھی تو میں نے سوچا کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے۔ تو لفظ اللہ، جب وہ کہتے ہیں اس رسالے میں کہ لفظ اللہ جب اسی طرح پورا اسم ہو تو مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے مراد ذات باری تعالیٰ معبود برحق کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ یہ اسم کا ذکر کرتے ہو، اس اسم کا، یا جب بھی اللہ کا لفظ سنتے ہو یا کہتے ہو، تو اس سے ایک تاثر، ایک میننگ نکلتی ہے جو سب کو معلوم ہے۔ تو اس میں یہ تحقیق کی گئی ہے کہ اگر اس میں سے کچھ حروف حذف بھی کر دیے جائیں تب بھی اس کی دلالت اللہ تعالیٰ پر ہی ہوگی۔ آپ نے یہ بات سمجھی؟ مطلب اگر اللہ لفظ ہے، اس سے تو معنی نکلتا ہے کہ اس کی معنی ہے معبود برحق، پر اس میں سے اگر کچھ الفاظ، مطلب جو پہلا حمزہ ہے، پھر لام ہے، پھر لام، پھر ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ اگر نکال دیں تو پھر بھی میننگ وہی رہے گی۔ تو آئیے اس پہ دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ اللہ سے پہلا حمزہ نکال دیں، پہلا حمزہ مطلب یہ جو الف ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ للہ۔ اب اس کو ہم قرآن شریف میں جب دیکھیں گے تو للہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ للہ کا مطلب بھی وہی ہے جو اللہ کا مطلب ہے۔ پھر پہلے لام کو حذف کر دیں تو کیا ہوگا؟ مطلب حمزہ بھی نکل گیا اور پہلا لام بھی نکل گیا۔ اب کیا لفظ بنا؟ لہو، لہو رہے گا۔ یہ اس لفظ کو بھی قرآن میں یوز ہوا ہے، لہ الملک و لہ الحمد۔ اب دیکھیں آپ، ہم نے پہلا حمزہ بھی نکال دیا، پھر لام بھی نکال دیا، پھر بھی میننگ وہی آ رہی ہے، معبود برحق کی معنی میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر دوسرا لام بھی نکال دیں تو کیا بنے گا؟ ہو، مطلب پہلا حمزہ نکالا، پھر بنا للہ، پھر پہلا لام نکالا، پھر بنا لہو، اس کے بعد دوسرا لام نکالا، اب بن گیا ہو۔ اب ہو آخر میں رہ گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہو جو لفظ ہے یہ بھی قرآن میں ہے، جیسے قل ھو اللہ احد۔ ایسا کوئی بھی اسم دنیا میں موجود ہی نہیں جس کے حرف ہم حذف کریں، مطلب نکالیں، اور اس کی میننگ وہی رہے۔ کیا ایسا پاسبل ہے؟ آج تک کسی نے ایسا لفظ سنا یا دیکھا یا پڑھا ہے جس کے حرف آپ حذف کرتے جائیں، نکالتے جائیں، پھر بھی وہ معنی میں وہی رہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسم اعظم جسے ہم سب سے بڑا اسم، سب سے بڑا نام کہتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے آگے اسی رسالے میں علامہ پیر سید نصیر الدین گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کا لفظ یوز کرتے ہو اللہ کی بجائے خدا کا، تو خدا لفظ ایکچولی فارسی کا لفظ ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے آپ اللہ لفظ یوز کریں، کیونکہ اس کا ایک اپنا پاور ہے، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ خاص طور پہ جب کہتے ہیں خدا حافظ، اب خدا لفظ فارسی کا ہے، حافظ لفظ عربی کا ہے۔ خدا حافظ، اب یہ دو لفظ جب بن گئے
कंपाउंड वर्ड जैसे बन गया, तो ये बन गया एक अलग लैंग्वेज का लफ्ज़ है, एक अलग, तो ये लफ्ज़ ही गलत हो गया, ये जो कम्बिनेशन ही गलत है। तो करना क्या चाहिए, हमें अल्लाह हाफिज़ कहना चाहिए। वो बताते हैं, फरमाते हैं पीर साहब कि आप कोशिश ये करें कि अल्लाह हाफिज़ ही कहा करें। तो ये तहकीक, जो अल्लाह के लफ्ज़ की तहकीक है, इससे ये साबित हुआ कि ये जो लफ्ज़ है इसमें बहुत बड़ा पावर है। लफ्ज़ अल्लाह की बहुत बड़ी अहमियत है, जैसा कि आपने ये तहकीक देखी और मैंने आपको बताया कि किस तरह लफ्ज़ अल्लाह अपनी शक्ल में अगर तब्दील भी होता है, लेकिन माना जो है वो हमेशा वो अपनी वही रखता है। तो हमें अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करना चाहिए, और जब भी दुआ करें तो कोशिश ये करें कि लफ्ज़ अल्लाह पुकारें। जब भी अल्लाह को पुकारें तो खुदा या कोई और लफ्ज़ जो होता है गॉड, इससे बेहतर है कि हम अल्लाह के ही नाम से पुकारेंगे, तो उसमें तासीर और होगी।